قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ فرمایا اے میرے محبوب آپ لوگوں کو کہیے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے کہ کب آئے گی۔ اچھا پھر اگر علم اللہ کے پاس ہے تو آپ کیوں بیان کرتے ہیں؟ فرمایا انما انا نذیر مبین، میں تو کھلم کھلا تمہیں ڈرانے والا ہوں کہ وہ دن آنے والا ہے جس دن تم سے پوچھا جائے گا ہاں جی ایسا کیوں کیا تھا، ایسا کیوں کیا تھا۔ اس لیے مسلمانوں کے عقائد میں قیامت کے وقوع کا عقیدہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا اللہ کی توحید کا عقیدہ ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی الوہیت کا قائل ہو، الوہیت، وحدانیت، ربوبیت کا قائل ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے سوا کائنات کا معبود اور کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہے، لیکن وہ قیامت کا منکر ہے، کہتا ہے قیامت کی زندگی کوئی نہیں، وہ کہتا ہے قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے والا معاملہ کوئی نہیں، وہ کہتا ہے یہ حساب و کتاب کا معاملہ کوئی نہیں۔ تو جس طرح اللہ کی توحید کا انکار کرنے والا بندہ کافر ہے، اسی طرح یہ بندہ بھی کافر ہوگا، اس لیے کہ قیامت کا یقین کرنا از حد ضروری ہے۔ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، لوگ زندہ ہوں گے اور وہاں لوگوں سے سوال کیا جائے گا، اور وہ جو مشہور سوال کیے جائیں گے وہ کیا ہے؟ ایک تو سوال یہ ہے جو میں اور آپ سب جانتے ہیں، جو مجھے اور آپ کو سب کو پتا ہے کہ وہ سوال کون سا ہے، اور وہ سب سے پہلا سوال ہے، اور وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال ہے نماز۔ ہاں جی، نماز پڑھی کہ کوئی نہ پڑھی؟ میں اس کے بارے میں اکثر یہ سمجھاتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے۔ آپ کسی بچے کا امتحان لینے لگیں اور پہلا سوال ہی اس کا غلط نکل آئے، تو آپ کا مائنڈ سیٹ اس کے بارے میں کیا بنے گا کہ یہ لائق ہے؟ اگلے سوالوں میں آپ اس کے لیے جو نرمی کے جذبات ہیں نا ان کو کم کریں گے، اور اگر بچے کا پہلا سوال ٹھیک ہو تو پھر اگلے سوالوں میں نرمی کے چانسز ذرا بڑھ جاتے ہیں۔ آپ دکاندار ہیں، اپنے ملازم سے حساب و کتاب لینے لگیں، آپ کا پہلا حساب جو آپ نے لینا ہے وہ کلیئر کر دیں، اگلے حساب میں اس کے ساتھ نرمی کریں گے نہیں کریں گے؟ تو یہ جو اللہ نے ہمارے ذمہ حساب لگائے ہیں، جو اس نے قیامت کے دن ہم سے پوچھنے ہیں، سوال کرنے ہیں، ان میں سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ نماز۔ اب یہ میرے آپ پہ ہے کہ ہم اس سوال کا جواب ٹھیک طرح سے تیار کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں۔ ٹھیک طرح سے تیار کیسے ہوگا؟ اس کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا ہوگی، اس کے لیے وہ بات ذہن میں رکھنا ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما کے گئے تھے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں جس بندے نے جان بوجھ کر نماز، جان بوجھ کے چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ جان بوجھ کے چھوڑنا یہ ہے میں رات کو سوتے وقت صبح کے لیے الارم نہ لگاؤں، میں صبح نماز کے لیے اٹھنے کا قصد نہ کروں، میرے دل میں یہ بات نہ ہو کہ میں صبح نماز کے لیے اٹھوں گا، سوتے ہوئے سو جاؤں، جب آنکھ کھلی اٹھا، اٹھ کے تیاری کی، دفتر چلا گیا۔ دن کی ترتیبات جب شروع ہوتی ہیں تو ترتیبات میں میری پہلی ترتیب نماز ہے ہی نہیں، یہ ہے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا۔ نماز کا وقت تھا، اذان ہو گئی، میں جا سکتا تھا، مسجد میں جا کے پڑھ سکتا تھا، میرے سامنے نماز کا وقت گزر گیا، اذانیں ہو گئی، جماعت ہو گئی، ٹائم گزر گیا، میں وہی اپنی جگہ میں بیٹھا رہا۔ یہ ہے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیں۔ ایک بندہ تھا، مثال بھی سمجھ سکتے ہیں، حقیقی واقعہ بھی ہے جو میرے سامنے یہ پیش آیا۔ میں اس وقت گواہ تھا، چشمدید گواہ تو آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس علاقے میں وہی اس کالونی میں تھا جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔
تبلیغی جماعت کے کچھ حضرات تھے، وہ باہر گشت کے لیے گئے تو نماز کا کہنے لگے، لوگوں کو جیسے ان کی عادت ہے وہ کہتے ہیں۔ ایک مسلمان بیٹھا ہوا تھا، وہاں بستی میں عیسائی بھی رہتے تھے کچھ لوگ غیر مسلم تھے، اس کے پاس گئے نا، جو مسلمان کہتا تھا اپنے آپ کو، اس کے پاس گئے تو اس نے آگے سے نا ان کو طنز کرتے ہوئے کہا، میں تو مسلمان ہوں، مجھے کس بات کی تبلیغ کرتے ہو، یہ کافر ہے، اسے تبلیغ کرو، یہ کافر ہے، اس کے پاس جاؤ نہ جا کے اس کو تبلیغ کرو، تلقین کرو اسے، میں کیوں آپ کی تبلیغ سنوں اور میں کیوں آپ کی بات سنوں؟ تو وہ جو غیر مسلم تھا نا، اس کی دکان ساتھ تھی، وہ سن رہا تھا ساری بات، اس نے ان جماعت والوں کو منصف بنایا، اور منصف بنا کے کہتا ہے، اس سے پہلے کہ آپ مجھے دعوت دیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے، جواب آپ دیں گے مجھے، سوال یہ ہے کہ یہ بندہ مسجد کے قریب اس کی دکان ہے، مسجد کے قریب میری بھی دکان ہے، مسجد میں اذان ہوتی ہے، میں بھی اپنی دکان میں بیٹھا رہتا ہوں، اذان سننے کے بعد یہ بھی اپنی دکان میں بیٹھا رہتا ہے، اذان سننے کے بعد نہ یہ مسجد جاتا ہے نہ میں جاتا ہوں، مجھے بتاؤ اس میں مجھ میں کیا فرق ہے؟ بتاؤ اس میں مجھ میں کیا فرق ہے؟ اب آپ بتائیں، کوئی فرق رہا؟ یہ ہے من فرق الصلاۃ، اور آج ہم میں مسلمانوں کی اکثریت اس بیماری کا شکار ہے۔ سر میں درد ہو ڈاکٹر کے پاس دوڑتے ہیں، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو جائے میڈیسن کے لیے جاتے ہیں، اتنی بڑی بیماری گھر میں پڑی ہوئی ہے، گھر کے 5 افراد ہیں، 5 کے 5 افراد اس بیماری کا شکار ہے، کسی کو فکر ہی کوئی، اور پھر شکوے اللہ کے کرتے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں۔ تم اللہ کی کتنی سنتے ہو، اللہ تمہاری سنتا۔ اللہ کو سنانے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے نماز۔ یقین نہیں آتا تو قرآن کی طرف آتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، سبحان اللہ، یہ خطاب ایمان والوں سے ہو رہا ہے، دنیا داروں سے نہیں، یہ خطاب ایمان والوں سے ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ تو بڑے اعزاز کی بات ہے نا کہ ہمارا پروردگار ہمیں مخاطب کرے، سبحان اللہ، میرے آپ کے ایمان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں ان ایمان والوں میں بنائے جو اللہ کی اس دعوت پہ لبیک کہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، او ایمان والو اللہ سے مدد مانگتے رہا کرو، ایک تو صبر کر کے، اللہ کے در سے کوئی چیز نہیں ملی، دیر ہو گئی، بے صبری کر کے اللہ کا در چھوڑ نہ دینا، بے صبری کر کے اللہ کا در چھوڑ نہ دینا، وہ تو صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہوئے کہتا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ میں ساری زندگی یہ خواہشیں پاتا رہتا ہوں کہ میں اللہ سے پیار کروں، اللہ میرا مجھ سے پیار کرے، لیکن میں صبر کے راستے پہ چلنے لگوں تو کائنات کے پروردگار کی آوازیں آنے لگتی ہیں، اوے صبر کرنے والے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کی مدد لینی ہو تو صبر کیا کرو، بے صبری نہ کیا کرو، اللہ سے مانگتے ہوئے بھی صبر کیا کرو، بے صبری نہ کیا کرو، جلد بازی کرنا یہ بے صبری ہے، مانگتے مانگتے یہ کہنے لگ جانا کہ اللہ میری سنتا نہیں، یہ بے صبری ہے۔ مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو، جتنی دیر تم مانگ رہے ہو نا پروردگار عالم سنتا تو پہلے دن سے ہے تمہاری، دیتا بھی ہے وہ تم کو، لیکن تمہارا بار بار مانگنا اس کو اچھا لگتا ہے، اس لیے وہ تمہیں منگوانا چاہتا ہے، تمہیں بار بار اپنے دروازے میں لانا چاہتا ہے، اس لیے مانگنا چھوڑ نہ دینا، استقامت کے ساتھ پروردگار کے دروازے سے مانگتے رہنا، وہ اپنے مانگنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ نہیں یقین آتا تو دیکھو نا حضرت زکریا کو، بوڑھے ہو گئے ہیں،
ہڈیاں ہڈیوں کا گودا ختم ہو گیا، بال سفید ہو گئے ہیں، اور اپنے پروردگار سے یہ عرض کرتے ہیں اے میرا پروردگار میں جب بھی تجھ کو پکارتا ہوں میں کبھی نہ مراد نہیں ہوا، لیکن دیکھ میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی، دیکھ میرے سر کے بال سفید ہو گئے، میری گود خالی ہے، کب سے مانگ رہا ہوں، تیرا ہی مانگو تو نا، تیرے سوا کوئی در بھی تو نہیں ہے نا جس سے جا کے مانگ سکتے، تیرا ہی تو مانگو، تیرا ہی تو سوالی مانگتا ہوں میرا پروردگار۔ مانگت کا کام مانگنا ہی تو ہے، اب مانگت کا کام اگر مانگنے والا صدا چھوڑ دے گا تو ملے گا اس کو کہاں سے؟ تو مانگت کا کام ہے ہر وقت اس سے مانگتے رہنا، صبر کے ساتھ مانگتے رہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مانگتے ہوئے جلد بازی کا شکار نہ ہونا، اللہ جلد بازی کرنے والوں کی دعاؤں کو نہیں سنتا۔ جب بندہ جلد بازی کے لیے راستے تلاش کرنے لگتا ہے نا، اتنی دیر ہو گئی مجھے مانگتے ہوئے، اتنا عرصہ ہو گیا مجھے مانگتے ہوئے، میری تو دعا نہیں قبول ہو رہی، چلو جی میں وسیلے دے لیتا ہوں، چلو جی میں چھوڑ کے کسی اور سے مانگ لیتا ہوں۔ تو کائنات کا پروردگار اعلان کر کے کہتا ہے کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ میری مرضی سے ہوتا ہے، وہ میری مرضی کو چھوڑ کے، وہ میرے معاملے کو چھوڑ کے، وہ مجھ سے معاملے کو چھوڑ کے اور کسی سے جا کے مانگنے والے جا کے منوا اعلی کائنات میں کوئی تیری سن نہیں سکے گا۔ پھر جب اللہ رب العالمین کا در چھوڑ کے وہ کسی اور کے در پہ جا کے مانگنا شروع کرتا ہے نا، تو کیفیت یہ ہوتی ہے پھر کبھی جانوروں کا پجاری بنتا ہے، پھر کبھی پتھروں کا پجاری بنتا ہے، پھر کبھی قبروں کا پجاری بنتا ہے، لیکن مالہا من قرار، اللہ پھر اس کو کسی ایک در کا رہنے نہیں دیتا، پھر وہ در در کا ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ در در کا ہو جائے اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے در پہ پڑے رہ کے اللہ سے مانگتے رہنا یہی بندے کی عزت ہے، یہی بندے کا اعزاز ہے، یہی بندے کا احترام ہے یہ۔ اس لیے اللہ رب العالمین اپنے ایمان والوں کو کہتے ہیں اللہ کا در چھوڑ کے کہیں نہ جانا، ملنے میں کچھ دیر بھی ہو جائے تو در اللہ ہی کا، اسی کو پکڑ کے رکھنا۔ اللہ وہ ہے جو اپنے سے مانگنے والوں کی اور اپنے سے سوال کرنے والوں کی گودوں کو اور ان کی ہتھیلیوں کو اللہ خالی نہیں ہونے دیتا، بلکہ حدیث میں جو ہوتا ہے اللہ کو شرم آتی ہے کسی کے خالی ہاتھ واپس۔ صبر کے ذریعے مدد کی آپ مانگا کرو اللہ سے۔ اور دوسرا نمبر پہ فرمایا جب کہیں کوئی پریشانی آ جائے، جب کوئی مسئلہ بن جائے، جب کوئی ٹینشن بن جائے، جب لوگ آ کے ستانے لگیں، جب لوگ آ کے باتیں کرنے لگیں، مخالفت زیادہ ہونے لگے، لڑائی جھگڑے پہ نوبت آ جائے، تو پھر میرے سامنے جھک جانا، جو میرے سامنے جھک جایا کرتا ہے نا میں اس کو کائنات میں بلند کرتا ہوں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، جو بندے علم کی وجہ سے میرے سامنے جھکتے رہتے ہیں نا اللہ ان کو کائنات میں یوں اٹھا دیتا ہے، وہ درجہ دے دیا کرتا ہے، وہ مقام دے دیا کرتا ہے کہ جبریل بھی ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، بھی اتشاد و توحید و سنہ زندہ باد۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے جب کہیں کوئی مشکل پیش آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد آ جاتے ہیں۔ دیکھو تو صحیح نا میدان بدر میں اللہ کے پیغمبر ہیں 313 کے لشکر کو لے کے آئے ہیں، صلوات اللہ علیہ الفاظ و مرت بیعدد کل ذرات، مقابلے میں 1000 کا لشکر آ گیا، ان کے پاس تلواریں بھی کوئی نہیں، ان کے پاس تلواریں موجود ہیں، ان کے پاس تیر کوئی نہیں، ان کے پاس تیر موجود ہیں، ان کے پاس اسلحہ کوئی نہیں، ان کے پاس اسلحہ موجود ہے، لیکن کیفیت یہ ہے لوگوں کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن کا یقین اسلحے پہ نہیں ایک اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے سکھا دیا مجھے آپ کو ہوا کیا تھا، نبی پاک علیہ السلام کا لشکر جہاں موجود تھا وہاں مٹی تھی اور وہاں ریت تھی، وہاں پاؤں دھنستے تھے زمین میں، جہاں پہ کافر تھے وہاں مٹی بالکل سیدھی تھی، وہاں پاؤں دھنستے نہیں تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کا لشکر تھوڑا، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن ان کے پاس خزانہ وہ تھا جو ساری کائنات میں سب سے بڑا ہے۔
اور وہ خزانہ کیا تھا؟ اپنے اللہ سے مانگنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بستیوں میں لگا ہوا تھا, موجوں میں لگا ہوا تھا, شرابوں کباب اور شباب کے نشے میں تھا, لیکن نبی پاک علیہ السلام نے مصلی بچھا لیا اور مصلی بچھا کے رب کائنات سے مانگنے لگے. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ مانگا ایسے کہ جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ترس آنے لگا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مانگنا سنا تو سننے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ بس کرو بس کرو, اتنا مانگنے والے کو وہ کبھی ناراض نہیں کرتا, اتنا مانگنے والے کو کبھی مایوس نہیں کرتا, آپ کی دعا کو سن لیا گیا. اچھا مجھے بتائیے مانگ کس سے رہے تھے؟ اللہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل میں مانگے اللہ سے, اور نبی علیہ السلام کا امتی مشکل میں مانگے حضرت علی اجویری سے. چھوڑیں فرقے, چھوڑ دیں, ایک منٹ کے لیے فرقہ چھوڑ دیں, تھوڑی سی بات سمجھیں. خدا را نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو دل میں جگہ دے کے ذرا سوچیں. اس سے بڑی مشکل کیا ہو سکتی ہے کہ پورا کفر ٹوٹ کے پڑ گیا مسلمانوں. اسلحہ پاس کوئی نہیں, فوج پاس کوئی نہیں, کوئی ساتھی زیادہ کوئی نہیں. 313 بندے کیا ہیں؟ 313 سے زیادہ بندے اس مسجد میں سما سکتے ہیں. اس مشکل گھڑی میں کائنات کے امام کیا نہیں کر سکتے تھے وہ, لیکن مانگا کس سے؟ اللہ سے. اللہ سے. اور مجھے مشکل آ جائے تو میں مانگوں حضرت شاہ دولت ریائی رحمہ اللہ سے, میں مانگوں حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, میں مانگت مان جاؤں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا. ایمانداری سے بتاؤ نبی علیہ السلام کا راستہ یہ ہے یا اس کے علاوہ ہے؟ بھائی حضرت علی موجود تھے کہ نہیں وہاں پہ؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی سے مانگا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دادا جی ہیں, پیغمبر ہیں, اولو العزم پیغمبر ہیں, خلیل اللہ ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابراہیم سے مانگا نہیں, کسی صحابی نے بھائی انہوں نے نہیں مانگا. اگر اللہ کا حکم ہوتا, قرآن کا یہ طریقہ ہوتا, نبی پاک علیہ السلام کا یہ رستہ ہو, سب سے بہترین رستہ تو نبی پاک علیہ السلام کا رستہ ہے نا. کیا فرمایا تھا؟ فرمایا ان احسن الحدیث کتاب اللہ. لوگوں باتوں میں سب سے بہترین باتیں اللہ کی کتاب کی باتیں ہیں. وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور رستوں میں سب سے بہترین رستہ کون سا ہے؟ بولو ذرا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تو یہ ہے, مشکلات میں پھنس جاؤ تو پکارو کس کو؟ اللہ کو. میں اگر وہ رستہ چھوڑ کے کسی اور کو پکارنے لگوں تو کیا سمجھتے ہیں میرا اور نبی پاک علیہ السلام کا راستہ ایک ہوگا؟ نہیں, اللہ کو. مولانا صاحب نے کیا کہا, پیر صاحب نے کیا کہا, قاری صاحب نے کیا کہا, یہ خدا کی قسم یہ قیامت کے دن سب انکار کر دیں گے. وہاں میرے نبی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم, جو اپنی امت کو پکڑ پکڑ کے جامع کوثر پلا رہے ہوں گے, اور جامع کوثر جس کو نصیب ہو گیا جنت داخل ہونے تک اس کو قیامت کے سخت دن بھی پیاس نہیں لگے گی. اللہ کرے کہ مجھے آپ کو جامع کوثر نصیب ہو, لیکن اس کے لیے رستہ وہ اپنانا ہوگا جو نبی پاک علیہ السلام نے دیا. تو صبر اور نماز دو چیزیں ساتھ فرمایا ان اللہ مع الصابرین. اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. نماز کی اہمیت دیکھ لیں, جب کبھی کوئی مشکل کو مسئلہ کو ٹینشن بنے اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جائیں, 2 رکعت نماز پڑھیں, انشاءاللہ وہ مشکلیں آپ کی مشکلیں نہیں رہیں گی. یہ جو ہمارے ہاں مسئلہ ہے نا, میرے کاروبار کا معاملہ ہے, ماں کا مسئلہ ہے, فلاں حضرت صاحب کے پاس گیا جی وہاں جا کے تمیز دے کے آیا جی, فلاں کے پاس گیا جی وہاں جا کے دم کروا کے آیا جی, فلاں کے پاس گیا جا کے نذرانے دے, مسئلے نہیں حل ہوتے. وہ میرا بھائی سر درد ہوئے تے ٹھڈ پیڑ دی گولی کھان نال آرام نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہو, آپ کسی بندے کے پاس جائیں, اس کو روٹی کا کہیں, وہ آپ کو 1 کلو سونا دے دے, 1 کلو سونا, اور آپ کو کہے یہ دیکھو بھائی یہ سونا ہے کلو, بھوک اتر جائے گی. آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے, وہ آپ کو کھانا دے دے, آپ کی پیاس اتر جائے گی. اور جو مسئلہ ہے اس مسئلے کے لیے وہ رستہ اختیار کرنا ضروری ہے جس سے وہ مسئلہ حل ہو. مسائل کا رستہ ہے
مسائل کے حل کا رستہ ہے نماز. مسائل کے حل کا رستہ کیا ہے؟ نماز. جب نماز ہے تو نماز چھوڑ کے جتنے مرضی تویز لیتے ہیں پھر اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. نماز چھوڑ کے جتنے مرضی دم کرواتے ہیں پھر اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. مسئلے حل ہوں گے نماز کی پابندی کرو پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. نماز تہجد بھی اس وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ جب ساری کائنات سو رہی ہے. اس وقت سوئے ہوئے لوگوں کے درمیان سے کھڑا ہو کے کوئی بندہ جب اس کو پکارتا ہے تو وہ کہتا ہے میں اپنی رحمت کو آسمان دنیا میں لا کے کہتا ہوں حل من مستغفر. سبحان اللہ. ہے کوئی گناہگار جس نے گناہ کیے ہوں, جس کے گناہ زیادہ ہو گئے ہوں, گناہوں نے پریشان کر رکھا ہو, معافی مانگنا چاہتا ہو, وہ معافی کیا مانگے گا؟ میں خود اپنی رحمت لے کے آ گیا ہوں, اور گناہگاروں اٹھو مجھ سے معافی مانگو. حل من مسترزق. کوئی ہے جس کو رزق کی ضرورت ہو, پریشان ہو رزق کے لیے, میں خود آ گیا ہوں, آئے مجھ سے مانگے. یہ جو چیز ہے نا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہے نماز. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا کہ قیامت آنے والی ہے, اس کے بارے میں یاد رکھنا, اور کوئی شے تمہیں قیامت سے غافل نہ کرے. کوئی شخص, کوئی شے, کوئی عمل, کوئی عقیدہ وہ تمہیں قیامت سے غافل نہ کرے. اگر کوئی شے تمہیں قیامت سے غافل کرتی ہے تو سمجھ جاؤ وہ تمہاری سنجن نہیں, وہ تمہاری دشمن ہے. اولاد غافل کرے تو اولاد دشمن, بیوی غافل کرے تو بیوی دشمن, مال غافل کرے تو مال دشمن, تجارت غافل کرے تجارت دشمن, دکانداری غافل کرے دکانداری دشمن. دنیا کی جو شے تمہیں قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑے ہونے سے غافل کرے وہ تمہاری دشمن ہے. اور سن لو توجہ کے ساتھ سنو, قیامت کے دن 5 سوال ایسے ہیں جو میرے آپ سے سب سے ہوں گے. جب تک کوئی ان سوالوں کے جواب نہیں دے پائے گا وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا. مختصر صرف 5 سوال عرض کر رہا ہوں, باقی انشاءاللہ تفصیل پھر صحیح. سب سے پہلے پوچھا جائے گا بھائی عمر کن کاموں میں لگائی. سب سے پہلے پوچھا جائے گا عمر کن کاموں میں لگائی. پھر پوچھا جائے گا جوانی کن کاموں میں لگائی, جوانی کو کیسے پرانا کیا, جوانی کن کاموں میں گزار دی. پھر سوال کیا جائے گا مال کہاں سے کمایا تھا, کمانے کے ذرائع کیا تھے, طریقے کیا تھے. پھر سوال کیا جائے گا چوتھا کہاں پر لگایا تھا, مصرف کیا تھے, مال کے خرچ کرنے کی جگہ کون سی تھی, اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مرضی کے مطابق یا اپنی مرضی کے مطابق. اور 5واں سوال پوچھا جائے گا جتنا علم ہم نے تم کو دیا تھا اس پہ عمل بھی کیا تھا کہ نہیں. آپ سب کو پتہ ہے نماز کا فرض ہے نماز کے لیے. علم اسی کو علم کہتے ہیں نا, یہی علم ہے. اب علم ہونے کے باوجود کوئی نماز نہ پڑھے تو یہ علم قیامت کے دن اس کے لیے وبال بنے گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے.